السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین و ناظرین، میں ہوں قاری ابو محمد نبیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم سامعین، جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہم نے حروف کے مخارج کے بارے میں پڑھا تھا کہ عربی حروف 29 ہیں اور ان کے حروف مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں، اور کون کون سے مخرج سے کتنے کتنے حروف نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم علم و تجوید کی چند ضروری باتیں پڑھیں گے، جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز جن کے سمجھنے سے ہمیں نورانی قاعدہ کا پڑھنا اور قرآن شریف کا پڑھنا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4، جو علم و تجوید کی چند ایک بنیادی باتوں کے بارے میں ہے، جس سے کو سمجھ لینے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن شریف کا پڑھنا اور نورانی قاعدے کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور لحن کا معنی ہے غلطی۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے ہے الحمد، الحمد کی جگہ پہ ہم الحمد پڑھ دیں، یعنی ہا جو ہے وہ ہا جس کے ساتھ حلوہ لکھا جاتا ہے یا حکا لکھا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ ہم دو چشمی ہا، جو دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے، جب اس کو پڑھ دیں گے تو یہ لحن جلی ہو جائے گا، جو کہ حرام ہے۔ یعنی جہاں الحمد ہے اسے الحمد ہی پڑھا جائے، الحمد نہ پڑھا جائے۔ اور جیسے سا ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، سا کی جگہ پہ سین پڑھ دیا جائے۔ دیکھیں واضح فرق نظر آ رہا، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف کے اوپر ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے، اور اگر اس فرق کو ہم نے محسوس کر لیا تو یوں سمجھ لیے قرآن شریف کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے الحمد اور الحمد کی جگہ الحمد کا پڑھنا غلط ہے۔ جیسے سا ہے 3 نقطوں والا، سا کی جگہ پہ سین کو اگر پڑھ دیا تو یہ بھی غلط ہے۔ آگے ہے رال، دال، رال، اور اس رال کی جگہ پہ اگر ہم نے زا کو پڑھ دیا، یا صاد، صاد کی جگہ پہ ہم نے سین کو پڑھ دیا، یا ضاد کی جگہ پر ہم دال پڑھ دیں، یا را کی جگہ پہ زا پڑھ دیا جائے، یا عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھ دیا جائے، ایسی غلطی میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی غلطیوں کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اسے غلط پڑھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حرف کو خواہی لمبا کر دیا جاتا ہے، غور نہیں کیا جاتا، اس کو سمجھا نہیں جاتا، اور اسے جیسے ہے الحمدللہ، یہ ہے صحیح مخرج کے ساتھ الحمدللہ۔ اور یہاں پہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو دال کے اوپر پیش کو اور ہا کے نیچے جو زیر ہے اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلا وہ ایسے پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، یہ پڑھنا بہت ہی غلط ہے۔ الحمدللہ بالکل نہیں پڑھنا، بلکہ اسے جو اس کا صحیح مخرج ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح بعض احباب ایسے بھی ہیں جو سورہ اخلاص میں ہے وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، یہ صحیح لفظ ہے، لیکن وہ
جو لم یولد کا جو واو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، اور جلدی میں ولم یولد، جب آپ اس کو ولم یولد پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، یہ لم یولد نہیں ہے، ولم یولد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اسے لم یولد نہیں پڑھنا بلکہ ولم یولد پڑھنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرکت کو ہی بدل دیتے ہیں، حرکت جیسا کہ پہلے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے، زبر زیر پیش جزم کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش یہ حرکات ہیں۔ تو اگر ان کی جگہ پہ زبر کی جگہ پہ زیر کو پڑھ دیا، زیر کی جگہ پہ پیش کو پڑھ دیا، زبر کو پڑھ دیا، ایک دوسرے کی جگہ پہ ان کو پڑھ دیا جائے تو غلط ہو۔ جیسے ہے ایاک نعبد، اب ایاک جو کاف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اب ہم یہاں پہ اگر زیر پڑھ دیں، مثلا ایاکی پڑھ دیں تو یہ غلط ہے۔ یا اہدینا الصراط، اہدینا لفظ ہے اہدینا، اب اس اہدینا کی جگہ پر آپ زبر پڑھ دیں، اہدینا حمزہ کے اوپر زیر کی جگہ پہ آپ زبر لگا دیں، اہد کو احد بنا دیں تو یہ بھی غلط ہے۔ یا آگے جا کر تھوڑا سا آتا ہے انعمتا، تا کے اوپر زبر ہے اس کے اوپر پیش پڑھ دیا جائے انعمتو، تو ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا جو بھی ہم نے پڑھا تھا، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی تو حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو، یہ ایسی غلطی تو نہیں جیسے لحن جلی کی غلطی ہے، لیکن یہ حروف کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ جیسے را پر ہو اور را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اسے ظاہر ہے اسے پر پڑھا جائے گا، لیکن اسے بریک پڑھ دیا جائے، پر نہ پڑھا جائے۔ جیسے ہے الصراط، اہدنا الصراط، اب یہ را جو ہے را پہ اوپر زبر ہے تو اسے ہم پر پڑھیں گے صراط، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا اہدنا الصراط، اس کو بریک پڑھ دیا تو اسے لحن خفی کہتے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان غلطیوں کے اوپر مکمل طور پہ جب آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز نورانی قاعدہ کی برکت سے قرآن کریم کا سمجھنا اور پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ العزیز کل ملیں گے ہم نئے سبق کے ساتھ، اور کل جو ہے وہ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر ہم 2 شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔